بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی ہیں، ان کا بڑا انوکھا واقعہ ہے۔ ذوالبجادین ان کا نام ہے، دو چادروں والا۔ یہ کون ہیں؟ پیارے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، سارے کپڑے اتار دیے، رات کی تاریکی میں گھر سے نکالا، ایک ٹاکی لے کر شرمگاہ پر ڈالی اور آہستہ آہستہ رات کی تاریکی میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئے۔ دنیا کے سردار نماز کے لیے نکلے، آقا علیہ السلام نماز کے لیے نکلے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک صحابی بیٹھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا صحابی ہوں، آپ نے میرا نام عبداللہ رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ کیا بات ہے، کیوں بیٹھے ہو، کپڑے کدھر ہیں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کپڑے نہیں ہیں، میرے جسم سے کپڑے اتار لیے گئے ہیں۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے گھر سے دو چادریں لا کر مجھے دے دی۔ جس کے جسم پر دو چادریں ڈالی گئی ہوں، اس کو عربی میں ذوالبجادین کہتے ہیں، دو چادروں والا۔ عبداللہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں کہ میں کسی غزوے میں جاؤں اور شہید ہو جاؤں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ عبداللہ کو شہادت نصیب فرما۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوا کہ رقاع کی بستیوں میں بغاوت اٹھی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ عبداللہ ذوالبجادین بیمار ہو گئے اور راستے میں فوت ہو گئے۔ ان کی وفات کی خبر پیارے آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے سن کر۔ فرمایا، عبداللہ جہاد کا مسافر تھا، راستے میں دنیا سے چلا گیا، اس کو شہادت کی موت ملی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس کی تدفین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوں گا۔ جنازہ پیغمبر نے پڑھایا، کفن صحابہ نے دیا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اور جب تدفین کا وقت آیا تو پیارے آقا علیہ السلام خود قبر میں اترے تو سارے صحابہ دھاڑے مار کر رونے لگے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے رو کر کہا، یہ کاش عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری جگہ میری لاش ہوتی، مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اتارتے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے قبر میں اترتا۔ جڑے میرے نبی دے یار نے، وہ دین دے پیرے دار نے، وہ جنت دے حقدار نے، وہ مدنی دے حبدار نے، وہ جنت دے حقدار نے، وہ مدنی دے حبدار نے، جڑے میرے نبی دے یار نے، جڑے میرے نبی دے یار نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ سے محبت عطا فرمائے جو اسلام کے لیے کٹ گئے، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے والدہ کو چھوڑ دیا، اسلام کے لیے والدین کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، گھر کے کپڑوں کو بھی اتار دیا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اتنا بڑا کارنامہ اس دنیا کے اندر کوئی دے سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ آمنہ کے لال کی جماعت ہے۔ ایک ایک صحابی کے بارے میں اس طرح کی کہانیاں ہیں، ایک ایک صحابی کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہیں، تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے لیے کتنی قربانیاں لگی ہیں۔ جب ہم صحابہ کا مقام دیکھیں گے، صحابہ کا مرتبہ دیکھیں گے، صحابہ کی قربانیاں دیکھیں گے، تب ہمارے اندر اسلام کی قدر آئے گی۔ تو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ ان لوگوں نے اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور ہم ہیں کہ نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، ہم ہیں کہ تلاوت کا ٹائم نہیں ہے، ہم ہیں کہ دین پہ غور کرنے کا ٹائم نہیں ہے، ہم ہیں کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے۔ قدر والے وہ دنیا سے چلے گئے جنہیں آمنہ کے لال کی قدر تھی، جنہیں اسلام کی قدر تھی، جنہیں اسلام کے لیے اپنے خون سے اسلام کی آبیاری کی۔ اللہ تعالی ہمیں ان ستاروں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے آمنہ کے لال فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے فلاح پاؤ گے۔ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں تورات میں اور انجیل میں، جن کی مثالیں اور دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے بیان فرما دیں کہ میرے محبوب پیغمبر کی جماعت کے لوگ ایسے ہوں گے، ان کا کتنا مقام ہوگا۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اختارانی، اللہ نے مجھے چنا، وہ اختارا لی اصحابی، وہ میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ اللہ نے چن چن کو وہ ستارے عطا فرمائے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ہمیں اللہ ان سے محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ تمام امت مسلموں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تب ہم جا کے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔